السلام علیکم۔ سیالکوٹ 24 کے پروگرام سونا پرونا کے ساتھ میں ہوں حماز گمن۔ امید ہے آپ باخیریت ہوں گے، آپ کے اہل و عیال بھی باخیریت ہوں گے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو ہر ویڈیو ہوتی ہے اس میں کچھ نہ کچھ سبق، اس میں کچھ نہ کچھ موٹیویشن ہوتی ہے۔ تو آج جو ہماری اسپیشلی جو پروگرام ہوتا ہے سونا پرونا، اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسی شخصیت کو لے کے آیا جائے، ایسی شخصیت کا تعارف کرایا جائے جس سے ہمیں موٹیویشن بھی ملے، جس سے ہمیں کچھ اچھا مثبت پیغام بھی ملے۔ تو جو آج ہمارے ساتھ سونا پرونا ہے، وہ جیسے کہ پتہ ہے آپ کو ہمارا ہر پرونا ہی سونا ہوتا ہے، تو آج کا جو پرونا ہے وہ بہت ہی سونا اور اس کا عمل بھی بہت سونا۔ تو آج ہیں ہمارے ساتھ حافظ متین رسول۔ حافظ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حافظ صاحب ماشاءاللہ آپ کو بتائیں گے، حافظ صاحب نے آج ہی ان کی آمین ہوئی، یعنی حفظ کے بعد جو پروگرام ہوتا ہے تو آج آمین تھی، تو میرا دل کیا کہ ہم مختلف لوگوں کی مختلف شعبہ جات جو ہیں ان کے لوگوں کو انٹروڈیوس کرتے ہیں، تو ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ تو آج ہم ان حافظ صاحب سے بات کریں اور ان سے بات سنیں، ان کی باتیں سنیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ایک تو ہمیں موٹیویشن ملے اور دوسرا جو انہوں نے حفظ کیا ہے اس حوالے سے ہم ان سے بات کریں۔ متین ماشاءاللہ آپ کب داخل ہوئے تھے مدرسہ میں؟ میں 2021 میں۔ 2021 میں۔ کتنی دیر میں آپ نے حفظ کیا ہے؟ 2 سال میں۔ 2 سال میں، زبردست۔ 2 سال میں ماشاءاللہ انہوں نے حفظ کیا ہے۔ اور کون سی کلاس کر کے آپ گئے تھے مدرسہ میں؟ 5 کلاس۔ کون سے مدرسہ سے حفظ کیا آپ نے؟ دار ارقم اسکول سے۔ دار ارقم اسکول سے انہوں نے حفظ کیا ہے۔ تو مار تو بہت پڑتی ہوگی؟ آپ کے استاد کون سے تھے؟ قاری عاصم صاحب۔ قاری عاصم صاحب۔ قاری عاصم صاحب آپ کا شاگرد بڑا پکا نہیں مان رہا کہ آپ نے اس کو مارا ہے، ماشاءاللہ۔ تو کبھی حفظ کرتے ہوئے عموماً حافظ بھاگ جاتے ہیں، کبھی دل میں خیال آیا کہ چھوڑ دوں؟ نہیں۔ پکی بات، ذرا دیکھ کے بتائیں مجھے۔ جی نہیں خیال آیا؟ نہیں۔ اچھا، خیال کو کہتے ہیں کبھی خیال نہیں آیا کہ میں حفظ کو چھوڑ کے بھاگ جاؤں۔ تو پھر منزل آسان لگی، کبھی مشکل لگا حفظ کرنا؟ اچھا چلو۔ تو پھر کیا سوچا آپ نے؟ شروع سے سوچا ہوا تھا کہ بعد میں خیال آیا کہ حفظ کر لوں؟ میں نے بعد میں خیال آیا۔ ابھی کیا بننا ہے؟ حافظ تو آپ بن گئے ہیں ماشاءاللہ۔ عالم اور فاضل بننا۔ زبردست زبردست۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے حفظ کر لیا ہے، اب انشاءاللہ میں نے عالم اور فاضل بننا ہے، یعنی کہ اللہ کے قرآن کو حفظ کرنے کے بعد، زبانی یاد کرنے کے بعد اس کو سمجھنا بھی ہے اور اس کے پیارے رسول کی احادیث کو اور دین کے علم کو سمجھنا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے حافظ صاحب کے لیے بھی اور ان کے والدین کے لیے بھی اور ان کے اساتذہ کے لیے۔ حافظ صاحب پڑھائی اب حفظ کرنے کے بعد آسان لگتی ہے کہ مشکل ہو گئی ہے؟ آسان لگتی ہے۔ آسان لگتی ہے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جس سینے میں کلام، اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ سینے میں آ گیا، تو اب یہ دنیا کی جو چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں ان کی کیا حقیقت ہے۔ جب اللہ نے اتنا بڑا کلام جو ہے، اپنا خاص کلام جو ہے وہ ان کے سینے میں، انسان کے سینے میں، جس سینے میں چلا گیا، اس کے بعد دنیاوی کتابوں کی کیا حیثیت رہتی ہے۔ حافظ صاحب بننا، آپ نے بتایا کہ عالم فاضل بننا چاہتے ہیں، کبھی یہ نہیں خیال میں ڈاکٹر بنوں، انجینئر بنوں؟ اچھا۔ یہ حفظ کا خواب جو ہے وہ ماں باپ کا تھا؟ نہیں، میرا تھا۔ اچھا ان کا بھی ہے تھا پر ان کا پورا شوق نہیں تھا، میرا زیادہ شوق تھا۔ ہاں جی، یہ بتایا اب سب کہہ رہے ہیں ان کا شوق ٹھیک تھا اپنی جگہ، لیکن انہوں نے، یہ تو مجھے بھی پتہ ہے کہ انہوں نے انتہائی مجبور کیا کہ میں نے لازم حفظ کرنا ہے۔ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ جب بچہ آگے بڑھتا ہے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ 5ویں میں ہو گیا، اب 6ٹھی 7ویں 8ویں، تو حافظ صاحب نے اصرار کر کے جو ہے وہ حفظ کیا، حفظ کے لیے داخل ہوئے۔ تو حافظ صاحب اور کھیل کیا پسند ہے آپ کو؟ کرکٹ میں کیا پسند ہے؟ بیٹنگ، بالنگ؟ بیٹنگ۔ اور چاول کون سے پسند ہے؟ چاول بڑا سوال میں نے کر لیا، دیکھ لیں آپ سب پھنس گئے۔ بریانی پسند ہے؟ جی ہاں جی، آپ سب کو ماشاءاللہ بریانی پسند ہے، زبردست۔ اور آپ کی کیا خواہش ہے؟ آپ بھائی، آپ کے یا بہن بھائی جو ہیں، آپ کی کیا خواہش ہے ان کے حوالے سے؟ آپ ان کے لیے کیا کریں، آپ ان کے لیے کیا خدمت کریں؟ ہیں آپ کے ذہن میں کچھ؟ دعا ہے بس۔ ہاں، دعا کریں، کہتے ہیں اپنے ماں باپ کے لیے اور اپنے جو ہے بھائیوں کے لیے میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی کامیاب کرے۔ تو جیسا کہ ہم نے حافظ صاحب کا آج ان سے بات چیت کی ہے، حافظ صاحب ہمیں کو 2-3 آیات جو ہے وہ سنا دیں ماشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ ماشاء اللہ. تو حافظ صاحب یہ آپ نے ماشاء اللہ حفظ کر لیا ہے، اب منزل کر رہے ہیں ہر روز؟ جی روز کے دو، ایک صبح اور ایک شام کو. ماشاء اللہ روز کے 2 پارے کر رہے ہیں، ایک صبح اور ایک شام. انشاءاللہ بیٹا جی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اس منزل کو برقرار رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ قرآن پاک کو آپ کو پتہ ہے پڑھنے کا بہت ثواب ہے. قیامت والے دن حدیث ہے، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، کہ حافظ قرآن کو یہ کہا جائے گا کہ آپ قرآن پاک پڑھتے جاؤ اور جو جنت کے درجات ہیں اس پہ چڑھتے جاؤ. تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. لیکن جہاں پہ یہ درجات ہیں وہاں پہ اگر بھول جائے تو اس کا عذاب بھی ہے. تو آپ نے اس کو بولنا نہیں ہے، کوشش کرنی ہے اس کی منزل کرنی ہے. جیسے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ عالم فاضل بنیں تو پھر آپ کا شعبہ بھی وہی ہو جائے گا، تو آپ نے اس منزل کو بولنا نہیں ہے. اور کوئی پیغام دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو؟ آپ کے ذہن میں کچھ بات بولنا چاہتے ہیں کوئی؟ میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی حفظ کریں، اور حفظ کرنا ہے تو پورا یاد رکھیں، پوری زندگی یاد رکھیں. زبردست، بہت بڑا پیغام ہے. پیغام یہ ہے کہ آپ بھی حفظ کریں، جو ان کی طرح طالب علم ہیں، جو ان کی طرح بچے ہیں، جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کو حفظ کروائیں، اور جو حفظ کر لیتا ہے ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ اپنی منزل کو ضرور یاد رکھیں، تاکہ جب قیامت کا دن ہو تو حافظ قرآن کو جب منزل یاد ہوگی تو وہ قرآن پڑھے گا اور جنت کے درجات چڑھتا جائے گا. تو آپ بھی جیسے کہ حافظ صاحب نے بتایا ہے، میری بھی آپ سے التماس ہے کہ اپنے بچوں کو حفظ ضرور کروائیں. ایک بچے کو کم سے کم ضرور حفظ کروائیں، تاکہ جب ہم قبروں میں ہوں تو ہماری اولاد جو ہے وہ درست قرآن پاک پڑھ کے ہمیں جو ہے ثواب پہنچا سکے. کم سے کم ان کو صحیح قرآن پڑھنا آتا ہو. حافظ بنائیں، میں یہ نہیں کہتا کہ ڈاکٹر انجینئر نہ بنائیں، لیکن حافظ جو ہے اچھا ڈاکٹر اور انجینئر ہو سکتا ہے. حفظ ضرور کروائیں، اس کے بعد جو جس شعبہ میں بھی آپ اس کو لے کے جانا چاہتے ہیں لے کے جائیں. بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. شکریہ حافظ صاحب، بہت شکریہ. اللہ حافظ ناظرین.